Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, today we are going to tell you about autism. Autism spectrum disorder. Or we can say this pervasive developmental disorder. Because of its range of symptoms, we can say this is autism spectrum disorder. And what is autism? Autism is a complex neurobehavioral condition that includes impairments in social interaction and developmental language and communication skills combined with rigid repetitive behaviors. وہ کہتا ہے آٹزم جو ہے یہ نیورو بیہیورل کنڈیشن ہے، یعنی دماغ سے ریلیٹڈ ہے. نیورو کہتے ہیں نیورون سے نکلا ہوا ہے، دماغ سے. ٹھیک ہے، دماغ سے ریلیٹڈ ہے کہ جب کوئی بھی بچہ دماغ سے تھوڑا کم ہوتا ہے، کم عقل جس کو بولتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آٹزم کا مریض ہوتا ہے، وہ بھولا پن کا مریض ہوتا ہے. وہ سوسائٹی کے اندر انٹریکشن نہیں کر پاتا لوگوں کے ساتھ، نہ ہی وہ لینگویج صحیح سے بول سکتا ہے، نہ ہی اس کے کمیونیکیشن سکلز جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپڈ ہوتے ہیں. اور پھر وہ بات کو بار بار رپیٹ کرتا رہے گا، اس کا بیہیویئر ایسے ہوگا کہ وہ چیزوں کو بار بار رپیٹ کرتا رہتا ہے. اور اس کے سمٹمز بہت سارے ہوتے ہیں، ایک سمٹمز نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہم پھر اس کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہتے ہیں، ASD، یا پھر اس کو پرویسو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اٹ کورز اے لارج اسپیکٹرم آف سمٹمز، اسکلز اینڈ لیولز آف امپیئرمنٹس. آگے وہ کہتا ہے کہ اس کی جو کیئر ہے وہ ہم انسٹیٹیوشنل کیئر کر سکتے ہیں، یعنی خاص قسم کی احتیاط کر کے انسٹیٹیوشنز، یعنی کوئی خاص قسم کا ٹیچر ہو یا کوئی خاص قسم کا ڈاکٹر ہو یا کوئی خاص قسم کا فیملی ممبر ہو جو اس کو خاص قسم کی پروٹیکشن دے، کیئر کرے، اس کی بار بار کیئر کرے، اور پھر ہم اس کو کسی حد تک آٹزم کے بچے کو کیئر کر سکتے ہیں، اس کو کور اپ کر سکتے ہیں. آگے وہ کہتا ہے کہ جو چلڈرن ہوتے ہیں آٹزم کے، وہ بولنے میں بڑی ٹربل محسوس کرتے ہیں، وہ صحیح سے بول نہیں پاتے، ٹربل ان کمیونیکیشن ہوتا ہے ان کے اندر. اور وہ اپنے ایکسپریشنز بھی الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ اپنے جیسچرز کے ذریعے صحیح سے بیان کر سکتے ہیں، اور نہ ہی فیشل ایکسپریشن کے ذریعے، اور نہ ہی ٹچ کے ذریعے وہ صحیح سے بیان کر پاتے ہیں. آگے وہ کہتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا، وہ سینسٹیو بہت ہوتا ہے. سینسٹیو ہونے کی وجہ سے وہ کوئی اس طرح کی ایک نائس ساؤنڈ سنے گا تو وہ بڑا ہنگامہ کھڑا کر دے گا، اریٹیٹیو بیہیویئر ہوگا اس کا، اسٹیمنگ بیہیویئر ہوگا، ٹچ کوئی کرے گا اس کو یا اسمیلز وغیرہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوگی تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گا، شور شرابہ کر دے گا. اور اسی طرح آگے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں آٹزم کے، ان کا ریپیٹیٹیو اسٹیریوٹائپڈ باڈی موومنٹس ہوتی ہیں، بار بار باڈی ہل رہی ہوتی ہے، ہینڈ فلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، خود بخود بول رہے ہوں گے، خود سے بول رہے ہوں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ان کی روٹین بن جائے کام کرنے کی، یعنی اگر وہ 10 بجے کھانا کھاتے ہیں تو اگلے دن بھی 10 بجے ہی کھانا کھائیں گے. اگر ان کو 9 یا 11 بجے کھانا دیا جاتا ہے تو وہ بالکل نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ تھوڑا سا بھی لیٹ کر دیں گے، ان کی روٹین ڈسٹرب کریں گے تو وہ شور شرابہ کر دیتے ہیں، بہت اگریسو ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ایون کہ وہ خود کو انجرڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سیلف انجرس بیہیویئر ہو جاتا ہے ان کا. آگے چلتے ہیں. آگے کہتا ہے کہ پیپل ود آٹزم شو ان ایون اسکل ڈیولپمنٹ، کہ ان کے جو اسکلز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیولپڈ نہیں ہوتے ہیں. اینڈ دے may have problems with certain areas, especially the ability to communicate and relate to others, but they may have unusually developed skills in other areas. وہ کہتا ہے کہ کچھ ایریاز میں تو وہ بالکل ڈل ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ایریاز بھی ہوتے ہیں جہاں پر وہ پروفیشنٹ ہوتے ہیں، اسکلفل ہوتے ہیں. خاص طور پہ وہ ڈرائنگ کر سکتے ہوں گے بہت اچھے سے، اور کریٹیو میوزک بھی وہ اچھے سے وہ کر سکتے ہوں گے، گا سکتے ہوں گے، میتھ پرابلم بھی سالو کر سکتے ہوں گے. کچھ ایریاز ایسے ہوں گے جن کے اندر وہ پروفیشنٹ ہوں گے، لیکن وہ سوشل انٹریکشن کرنے میں بڑی ہیزیٹیشن کرتے ہیں.
آگے چلتے ہیں تو سمٹمز کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ان کے سمٹمز کی جب بات کرتے ہیں تو سمٹمز جو ہیں کوئی خاص ان کے سمٹمز ہمیں نہیں ملتے. زیادہ تر اس کے جو رینج آف سمٹمز ہیں وہ 3 سال کی ایج کے بعد ہمیں جا کر ملتے ہیں. 3 ایئرز آف لائف. پہلے جو شروع میں بچہ ہوتا ہے تب ہمیں اس کے سمٹمز کا پتہ نہیں چلتا. ہاں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی پیدائش کے بعد بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو آٹزم کا مریض ہوگا، ورنہ پتہ نہیں چلتا. پتہ چلتا ہے ہمیں جب وہ بچہ 2 سے 3 سال یا 18 سے 36 منتھ کا ہو جاتا ہے تب ہمیں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ آٹزم کا مریض ہے. آگے سوشل کمیونیکیشن اینڈ انٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ بچہ جو ہوگا وہ اپنا نام نہیں بتا سکے گا. آپ اگر اس سے نام پوچھیں گے وہ اپنا نام نہیں بتائے گا. ایون کہ وہ ایسے ریئیکٹ کرے گا کہ وہ آپ کی بات کو سن بھی نہیں رہا. آپ کئی بار بولیں گے وہ نہیں سنے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ خود الگ سے رہنا پسند کرے گا، الون کھیلتا رہے گا اور اپنی ایک دنیا قائم کر لے گا وہ. اور اس کے بعد وہ پور آئی کانٹیکٹ ہوگا اس کا، اور جو سپیچ ہے وہ بڑی ڈیلے کرے گا. یعنی ایک نارمل بچہ جو ہے 1 سال کے بعد ایسا ایسا بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے، لیکن یہ لیٹ جا کے 2-3 سال بعد جا کے بولنا سٹارٹ کرے گا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کے جو کنورسیشن ہوتی ہے یا or keep one going or only starts want to make request or label atoms. Speaks with an abnormal tone. جب وہ بولے گا تو ٹون اس کی جو ہوگی وہ ایب نارمل ہوگی، یعنی اس کی آواز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اس طرح لگے گا جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہو. ٹھیک ہے، روبوٹک سپیچ ہوگی اس کی. اور ورڈز اور فریزز کو رپیٹ کرتا رہے گا، یہ بار بار رپیٹ کرتا رہے گا. اور سمپل کویسچنز کے آنسر بھی نہیں دے سکے گا، بڑی مشکل سے جواب دے گا ان کے سمپل کویسچنز کے. کازز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی سنگل نون کاز نہیں ہے، بہت سارے کاز ہیں اس کے. جس طرح وہ کہتا ہے مین 2 کازز ہیں، ایک جینیٹک کاز ہے، ایک انوائرمنٹل کاز ہے. جینیٹک کاز کی بات کرتے ہیں تو جینیٹک کاز کے اندر اس کے ریڈ سینڈروم اور فریجائل ایکس سینڈروم 2 سینڈرومز آ جاتے ہیں. یہ بایو کا ٹاپک ہیں، اگر مزید ان کی ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو آپ بایو والوں سے کنسرن کر سکتے ہیں. اگر مزید آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ریڈ سینڈروم اور فریجائل ایکس سینڈروم ہی دیکھ لیں. یہ دونوں بیماریاں ہوتی ہیں جو خلل آ جاتا ہے آپ کے سیلز کے اندر، پھر سینڈرومز آ جاتے ہیں. سینڈرومز کی وجہ سے بندہ بول نہیں سکتا، خاص طور پہ جب وہ نیورونز کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. اور آگے بات کرتے ہیں جینیٹک چینجز کی بات کرتے ہیں تو میوٹیشنز آ جاتے ہیں. سیلز جب آپ کے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، سیل سائیکل چل رہا ہوتا ہے، تب آپ کے سیلز کے اندر اگر ایب نارمل گروتھ ہونا شروع ہو جائے تو وہ جینز کے اندر میوٹیشنز آ جاتے ہیں. تب بھی اگر وہ دماغ کے اوپر اثر کرتے ہیں تو بچہ آٹزم کا مریض ہو جاتا ہے میوٹیشنز کی وجہ سے بھی. اسی طرح آگے چلتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹل فیکٹرز کے اندر 2 سے 4 چیزیں ہیں. پہلی وہ بات کرتا ہے وائرل انفیکشنز کی، کہ وائرس کی وجہ سے وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بول نہیں سکتا. دوسرا ہے میڈیکیشنز، اگر اوور ڈوز کر دی ہم نے، میڈیسنز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرا ہے تب بھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، دماغ سے کم ہو سکتا ہے تو آٹزم کا مریض ہو سکتا ہے. اسی طرح جو مائیں ہوتی ہیں وہ پریگننسی کے دوران ہی کچھ اس طرح کی چیزیں کھا لیتی ہیں یا پھر ڈرگز کا استعمال کرتی ہیں، نارکوٹکس کا، اس کی وجہ سے بھی بچہ آٹزم کا مریض ہو سکتا ہے. ایئر پولیوٹنٹس کی وجہ سے بھی بچہ آٹزم کا مریض ہو سکتا ہے. اب پریونٹیو میئرز کی بات کرتے ہیں تو پریونٹیو میئرز کے اندر نو وے ٹو پریونٹ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. کوئی خاص وے نہیں ہے ان کو پریونٹ کرنے کا. ہاں تھوڑی سی تھیراپیز ہوتی ہیں جن کو تھیراپیز کو کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، بچے کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ میڈیکیشنز ہوتی ہیں، ایجوکیشنل تھیراپیز ہوتی ہیں، فیملیز تھیراپیز ہوتی ہیں. فیملی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کو کس طرح، جب وہ ریپیٹیٹیو بیہیویئر اسٹیمنگ بیہیویئر شو کر رہا ہے تو آپ نے ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو اس طرح کی تھیراپیز کر کے ہم بچے کو تھوڑا بہت کور اپ کر سکتے ہیں. اور بار بار اس بیہیویئر کو آپ وہ رپیٹ کریں، آپ اس کو روکیں.
1 منتھ بعد 2 منتھ بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو اثر ہے ہو رہا ہے۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، یہ تو ہمارا ٹاپک تھا، اب اس کو تھوڑا رپیٹ کرتے ہیں۔ آٹزم کیا ہے؟ ESDRPDD یعنی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر اور پرویسو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے۔ نیورو بیہیویئرل کنڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر، سوشل انٹریکشن اور ڈیولپمنٹل لینگویج جو ہوتی ہے یا ریجڈ بیہیویئر ہوتا ہے اس بچے کا، وہ انٹریکشن نہیں کر پاتا اور لینگویج صحیح سے نہیں بول سکتا۔ اور رینج آف سمٹمز کی وجہ سے اس کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اس کی انسٹیٹیوشنل کیئر کرنی چاہیے جس کی وجہ سے بچہ تھوڑا بہت صحیح ہو سکتا ہے۔ بڑے یہ سینسٹیو ہوتے ہیں، کوئی بھی ساؤنڈ یا اسمیل وغیرہ دیکھ لیں، ٹچ کر لیں، کوئی بندہ ان کو ٹچ کر لے تو یہ بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ریپیٹیٹیو اسٹیریوٹائپڈ باڈی موومنٹ ہوتی ہے، ہینڈ فلیپنگ کر رہے ہوں گے، اسٹیمنگ بیہیویئر ہوگا، بار بار ایک چیز کو رپیٹ کر رہے ہوں گے، اور پھر ان یوزول رسپانسز ٹو پیپل، اگر آپ نے بولا بھی نہیں ہے وہ آپ کو خواہ مخواہ میں جواب دے رہے ہوں گے، اور چینج کے اندر بڑے ریزسٹنس ہوں گے کہ کوئی بھی آپ نے ان کی روٹین کے اندر چینج نہیں کرنی، ورنہ وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور خود کو انجرڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ کچھ ان کے اندر ڈیولپڈ سکلز بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ میوزک، ڈرائنگ، پینٹنگ وغیرہ اور میتھ پرابلم سالونگ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے۔ سمٹمز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے 3 سال کے بعد ان کے سمٹمز بڑے واضح ہو جاتے ہیں، پرومیننٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ورنہ موسٹلی کیا ہوتا ہے 18 سے 36 منتھ کے بعد جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے بچہ جو آٹزم کا مریض ہے۔ ڈیمانڈ جو ہے آف انوائرمنٹل ایکسیڈ، وہ کہتا ہے کہ اگر بچہ ایک برڈن برداشت نہیں کر سکتا، ہم اس کے برڈن سے زیادہ اس کو چیزیں دے دیتے ہیں، ایکسیڈ کر جاتا ہے، تب بھی وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے اور آٹزم کا مریض ہو سکتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو آٹزم ہے یہ 4 ٹائم مور کامن ان بوائز دین گرلز، یعنی گرلز میں بہت کم ہوگا، بوائز کے اندر 4 گنا زیادہ ہوتا ہے یہ۔ اور بچے کیا کرتے ہیں، اپنا نیم بتانے میں بڑا دشواری وہ کرتے ہیں، ایون آپ کو رسپونڈ بھی نہیں کرتے، آپ جتنا بھی بولتے رہیں ان سے، اور وہ کھیلنا خود سے الون پسند کرتے ہیں، اور پور آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کا، اور پھر وہ سمپل کویسچنز کے آنسر نہیں دے پاتے، اتنا کم عقل اور بھولے پن کے ہوتے ہیں۔ کازز کی بات کرتے ہیں تو نو سنگل کاز ہے، لیکن 2 مین کازز ہوتے ہیں، جینیٹکس اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ جینیٹک کاز کی بات کرتے ہیں، ریٹ سنڈروم اور فریجائل ایکس سنڈروم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جینیٹک چینجز میوٹیشنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایفیکٹ برین ڈیولپمنٹل اور برین سیلز کمیونیکیشن، جو سیلز آپ کی کمیونیکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، اگر ان کے اندر خلل آ جاتا ہے تبھی بچہ آٹزم کا مریض ہو سکتا ہے۔ جینیٹک میوٹیشنز بھی آ سکتی ہیں، خاص طور پہ انہیریٹیڈ ہوتے ہیں، فیملیز سے آ رہی ہوتی ہیں میوٹیشنز، اور پھر کیا ہوتا ہے بچہ آٹزم کا مریض ہو سکتا ہے۔ وائرل انفیکشن، انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وائرل انفیکشن ہوتا ہے، وائرل انفیکشن یعنی وائرس سے کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے بچے کو، میڈیکیشنز ہم اوور ڈوز یوز کرا دیتے ہیں تب بھی بچہ بیمار ہو سکتا ہے، آٹزم کا مریض ہو سکتا ہے، اس اسٹیج تک پہنچ جائے گا۔ کمپلیکیشنز ڈیورنگ پریگننسی اینڈ ایئر پولوٹینٹس کی وجہ سے بھی بچہ کیا ہو جاتا ہے، آٹزم کا مریض ہو سکتا ہے۔ پریونشن کی بات کرتے ہیں تو کوئی خاص وے نہیں ہے پریونٹ کرنے کا، ہاں کچھ اس طرح کی تھراپیز ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جو ہم اپنا کر بچے کو بچا سکتے ہیں، خاص طور پہ بیہیویئر اینڈ کمیونیکیشن تھراپیز کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشنل تھراپیز کی بات کرتے ہیں، فیملیز تھراپیز کی بات کرتے ہیں، ادر تھراپیز اینڈ میڈیکیشنز۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور پھر نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔